بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ کسی علاقے میں قحط سالی پڑ گئی تھی، جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو گئے تھے، مزید کچھ کھانے کو رہا ہی نہیں تھا۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ تو اسی دوران ایک مسجد کے مولوی صاحب نے جمعہ کے خطبہ میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر، یعنی کہ بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی اگر حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اس جمعہ کے اندر ایک چرواہا بیٹھا تھا، اور شاید اس چرواہے کا پہلا جمعہ تھا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور یقین کا درجہ پا گئی۔ تو اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا، اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے جا رہا ہے، اپنے اوپر سے گزرنے دیجئے۔ تو یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ تو علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے، کیونکہ کسی کو بھی یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اب یہ تو اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں دریا پار کر کے چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریوں کو واپس لے آتا۔ تو اس بکریوں کا وزن جو ہے دگنا چگنا ہو گیا۔ تو لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ تو وہ سیدھا سادہ نوجوان تھا، تو اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب، ہم تو روزانہ دریا پار کر کے ہی اپنی بکریاں چرانے لے جاتے ہیں۔ تو وہاں سب لوگوں نے بات سنی، مگر کسی نے یقین اعتماد نہیں کیا، کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے آخر کار مولوی صاحب کے پاس ہی پہنچ گئی۔ تو مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ تو اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب، میں تو آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے جمعہ کے خطبہ میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ تو مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان پختہ ہو، مگر بکریوں والا وہ چرواہا جو ہے وہ ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریاں سمیت جو ہے ان کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں۔ تو آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود ہی یہ تجربہ کرنے کی ٹھان لی، اور چرواہا بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا، مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے، اب وہ بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں ہی تعریفیں کر رہے تھے۔ تو آخر کار مولوی صاحب نے رسا منگوایا، پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنے کمر کے ساتھ باندھا، اور پھر ڈرتے ڈرتے بسم اللہ پڑھا اور دریا میں چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا ہی پاؤں رکھا تھا کہ فوراً سے جو ہے وہ مولوی صاحب پانی میں گر گئے۔ تو مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ تو لوگوں نے کھینچ کر جو ہے اس مولوی صاحب کو بہر نکالا۔ تو اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس چرواہے کا یہ روز کا معمول تھا۔ تو اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ تو اس نے پھر بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا، اور خود بھی ان کے پیچھے چلتا ہوا دریا کو پار کر گیا، اور پھر انہیں واپس چھوڑ کر آ گیا۔ تو لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز اور سیدھا سادہ انسان تھا، اور مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ تو اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف جب اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ آپ کی بسم اللہ کی بیماری ہے،
آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسی کھا گئی ہے۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ تو مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، تو میں نے آپ کے منہ سے ہی سنا اور بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ تو محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے، ہماری نمازوں میں دعاؤں کا حال بھی، اور ہماری ہر ایک عبادت کا یقین سے خالی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے۔